اللہ تعالیٰ کے ہاں اوقات بہت فیاضی سے مقرر کیے انہوں نے. انگریزوں کے سر دیکھ لیجیے, سمجھ گئے آپ, آج بھی فاکلینڈ پہ چڑھ دوڑے اور ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نالائقیوں کے باوجود, یہی تو کمال ہے, وہ اتنی عنایت فرماتے ہیں کہ آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. یہی معالطہ ہوتا ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کبھی کبھی رات کو جب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جینا آسان تو نہیں ہے. کسی شخص کو کسی چیز کی, کسی اس کی غلطی کی حماقت کا خمیازہ نتیجہ دکھایا تو نہیں جا سکتا. اب علی اللہ کی اسکیم میں کتنی صدیاں لکھی ہوئی ہیں, سمجھیے آپ. تو کس طریقے سے کوئی شخص میری یہ بات باور کرے گا کہ یہ حقیقت ہے؟ تو میں نے کہا بس کہے جاؤ, اللہ میاں نے حکم دیا کہے جاؤ, سمجھ گا آپ. یہ ان کا علم ہے. اگر وہ علم کرتے تو دنیا انہوں نے بنائی ہے, میں نے تو نہیں بنائی ہے. میں خام خواہ کیوں پریشان ہوں. یہ ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہے کہ بعض اوقات میں چیخ اٹھتا ہوں کہ خدا تو کہاں ہے, یہی لفظ چیخ اٹھتا ہوں, لیکن پھر معافی مانگتا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بات سنتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل میں اس نے سوراخ کر دیا, اور میں کہتا ہوں اے خدا تو کہاں ہے. لیکن چونکہ سوال کے اندر یہ مضمر ہوتا ہے کہ تو غائب ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں تو ہے ضرور, مجھے عقل دے اور صبر دے. کلیجہ شک ہو جاتا ہے. لیکن معلوم ہوا کہ اب برطانیہ کا غرہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہی ہو گیا ہے. معلوم ہے کہ اب ارجنٹائن بھی ان کو سبق پڑھا دیتا ہے, سمجھے آپ. آسان نہیں ہے. انہوں نے ان کا کروزر ڈبو دیا تو انہوں نے مار دیا ان کے جنگی جہاز کو کر دیا ان کا. اب تو آن بہان تو آ کر نرم ہے, ہر ایک کے پاس ہے. اچھا جی, یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں. یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں. ان سے مطالبہ کرو کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ویسے تو یہود اور نصارہ میں جو سرپٹول ہوتی رہی ہے اس کا تو ذکر اوپر ہوا ہے آیتوں میں, ایک دوسرے کے معاون کس طریقہ سے ڈھائے اور کس طریقہ سے قتل کیا. مذہبی بڑی خلیص جنگیں ان کے یہاں ہوئی ہیں. لیکن اسلام کی مخالفت میں انہوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا, اور دونوں مل کر کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا جنت میں یا نصارہ جائے گا, باقی رہ گا کہ یہ جو تیسرا مذہب پیدا ہوا ہے. یہ لوگ جو اپنے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح راستے پر ہے یا صحیح مذہب پر, یہ بالکل فضول ہے.
یعنی اسلام کی عداوت میں یہ لوگ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ روادار اور بڑے فیاض بن گئے تھے. پیچھے یہ بھی تو کہا ہے کہ ان کے جاہلوں نے اپنی کتاب کو اپنی آرزوؤں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، جس میں ذمہ داریاں تو ان کے اوپر کوئی نہیں ہے، البتہ حقوق دنیا اور آخرت دونوں میں ایک سے ایک بڑھ کر ہم کے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے. قرآن میں کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، حقوق البتہ ایک سے ایک بڑھ کر، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہی حال یہود کا بھی ہو گیا تھا، نصارہ کا بھی یہی ہو گیا تھا کہ وہ ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے. اب یہاں بھی اگر کہیے کچھ بتائیے کہ مسلمان کی یہ ذمہ داریاں یہ ذمہ داریاں ہیں، تو کہیں گے کہ جی آج کل تو یہ کوئی مسلمان کوئی نہیں کرتا، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب دوزخ میں چلے جائیں گے؟ دوزخ میں کیا چلے جائیں؟ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، اور کوئی ذمہ داری بھی نہیں، لیکن جنت تو بہرحال یہ تو ملنی چاہیے. یہی امانی ہے، امنیاں، یہ آرزو ہے، یعنی جھوٹی آرزو. دین کو گویا اور اپنی آسمانی کتاب کو جو حقوق اور فرائض دونوں بتانے کے لیے آتی ہے، وہ انہوں نے صرف حقوق کو اس میں سے لے لیے ہیں، اور اس سے زیادہ جتنا اس نے دیا ہے، یعنی ایک اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ. باقی جتنے فرائض ہیں وہ سب کے سب انہوں نے بالائے طاقت دی، ان کی کوئی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ یہ ہے ان کی آرزویں. مطلب یہ کہ یہاں وہاں جو آج پیچھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو آرزوؤں کا مجموعہ بنا رہا ہے، تو ان میں سے ایک ان کی آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ بھی ہے. فرمایا کہ اگر یہ بات تمہارے نزدیک سچی ہے تو تم اس پر دلیل لاؤ. یعنی تورات میں یا انجیل میں کہاں یہ بات لکھی ہے؟ تو یہ واقعہ ہے کہ آج بھی تورات کو دیکھیے اور انجیل کو دیکھیے، تو جس طریقے سے اس میں توحید کی نہایت واضح تعلیم ملے گی، آخرت کی، اسی طریقے سے ذمہ داریوں اور فرائض کی طرف جتنے واضح الفاظ میں بیان ہے. تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کتابوں کو ماننے والے اس طرح کی حماقت میں مبتلا ہو گئے. لیکن تعجب رفع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں کہ جب قرآن کے ہوتے ہوئے ہم بالکل ادھے بہرے بن گئے، تو اگر یہ ادھے بہرے بن گئے ہیں تو اس میں کیا تجربہ. خاص طور پر انجیل جو ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو انجیل چونکہ اصل میں یہود کو ان کی بے عملی اور تعطل کی زندگی سے نکالنے کے لیے تو حضرت مسیح آئے تھے نا، اس لیے اس میں جو ہے جس زور کے ساتھ، جس تاکید کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ بیان کیا انہوں نے انسان کی ذمہ داریوں کو، واقعہ کو اس کی کوئی اور مثال نہیں ملی. اے بے ایمانوں کے بچے، اے بے ایمانوں کی اولاد، تم لوگوں کو سونپ زیرے پر تو زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہو، لیکن سارا مال خدا کا جو حق ہوتا ہڑپ کر جاتے ہو. تم تمام خشکی، ایک مرید کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خشکی اور طریقہ سفر کرتے ہو، لیکن جب تم اس کو اپنا مرید بنا لیتے ہو تو اپنے سے زیادہ، اپنے سے دورہ جہنم کا فرزند بنا لیتے ہو. تو پر تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو، جس کے اندر ہڈیاں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یار تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. انہیں کوئی سخت سے سخت لفظ جو سیدنا مسیح استعمال کر سکتے تھے تو یہاں پر سب انہوں نے استعمال کیا، اور ہر ایک کے ساتھ فرائضی کو بتایا ہے. لیکن ان کا حال بھی ہے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ چند رسوم ہیں، پوپ صاحب جسے دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں شریک ہو جائیے،
باقی ساری زندگی کو کوئی تعلق مذہب سے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ یہ جو جہاز جو غرق کیا نا انہوں نے، تو اس کے تمام غرق شدہ افسروں کے جو بیگمات ہیں وہ ایک دعا میں شریک بڑے خضوع کے ساتھ تصویر ان کی آئی ہے۔ میں نے کہا کہ شاید ان بیچاریوں کو یہی پہلا موقع ملا ہوگا اس طریقے سے دینی فنکشن میں شریک ہونے کا، اور تو کبھی ملا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری سمجھ میں ایک بات اور نہیں آتی کہ جو لوگ اتنے عقلی ہیں زندگی کے معاملات میں، وہ اتنے بیوقوف ہیں دین کے معاملات میں۔ یہ تعجب ہوتا، دنیا کے معاملات میں تو بڑے عقلی ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے آنکھا بڑیاں، بڑے تال کے بات کرتے ہیں اور بڑے حساب کتاب سے چلتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ بیوقوفی نہیں بلکہ ان کو چغت کہیے، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں، اور ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اس پر اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی یہ تو بہرحال آرزو ہے، اب اصل حقیقت سن لو۔ ہاں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو حوالے کر دے اپنے رب کے، اور وہ خوبکار بھی ہو، وہ محسن اور وہ خوبکار بھی ہو، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے۔ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کبھی غمگین ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ جس چیز کو وزن ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کلیتاً اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اسلم وجہ کے بارے چہرے کے آتے ہیں، لیکن چہرہ جو کہ انسان کا اشرف ترین حصہ ہے، تو وہ جو حوالے کر دینے کے بہانے اپنے آپ کو بالکل یا خدا کے حوالے کر دینا۔ حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کی حکومت، اس کا اقتدار، اس کے ہر فرمان کی تعمیل اپنے اوپر واجب سمجھی جائے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ یعنی آپ اس بنیادی بات کو تسلیم کر لیں کہ میری ہر چیز میرے رب کی ہے، اور اسی کا حکم ہر چیز پر بالا ہے، اس کی مرضی کے آگے میری یا کسی کی کوئی مرضی نہیں، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ ساتھ ہی ہے کہ وہ محسن، محسن کے احسان کے معنی ہے کسی کام کو کرنا اور کمال خوبی کے ساتھ کرنا، صرف شدہ اتارنے کی کوشش نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کرے جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ تو آدمی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کام بھی کرے وہ پوری خوبی کے ساتھ کرے۔ اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اور جب حضور نے تفسیر بتا دی اس کی تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کی تعریف کیا ہے، احسان کس چیز کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم اپنے رب کی بندگی یا اس کے احکام کی تعمیل اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور یہ یقین رکھو کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے رب کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اپنی زندگی میں ہر قدم کو اٹھانا، یہ حقیقت میں وہ چیز ہے کہ جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے، جس کے بدلے میں جنت اور اس کی خوشنودی اور اس کا فضل اور اس کی عنایت ملتی ہے۔ یہ ہے